اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. Dear viewers, students and listeners, Assalamu alaikum. I say you welcome in the series of my lectures. Our today's topic has been taken from the Pakistan Penal Code 1860, and the title of the today's topic is the concealment of the former marriage to celebrate the subsequent. دوسری شادی کرنے کے مقصد سے پہلی شادی کا چھپانا. سیم offense under 494 with the concealment of the former marriage from person with whom the subsequent marriage is contracted. جیسے کہ پیچھے سیکشن نمبر 494 میں ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی بھی شخص اپنے پہلے اسپاؤس کو بتائے بغیر یا اس سے اجازت لیے بغیر، اگر مرد ہے تو اجازت لیے بغیر، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے ٹوٹلی فاربیڈن ہے کہ وہ سبسیکوینٹ میرج نہیں کر سکتی، ماں سوائے چند صورتوں کے جو کہ پچھلے لیکچر میں بیان شدہ ہیں. آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اسی ڈیفینیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں پر ایک سبسیکوینٹ سیکشن ہے، اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی شادی کو چھپاتا ہے تو کیا صورتحال ہوگی. Relevant provisions section 495 deals with the concealment of the material fact for the purpose of new one. کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس بابت وہ اپنی پہلی شادی کے ہونے کو چھپاتا ہے اس شخص سے، اس عورت سے جس سے کہ اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے. Ingredients of the section: where a man or woman is previously married. جب کوئی شخص سے مراد عورت یا مرد پہلے سے شادی شدہ ہوں. where the previous spouse is alive. پچھلے سیکشن میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسپاؤس سے مراد ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ممبرز ہوتے ہیں. جو میرٹل ٹائم میں دو لوگ ہوتے ہیں ان دونوں کو اسپاؤس کہتے ہیں. تو ان دونوں میں سے دونوں کے دونوں حیات ہوں. where the previous marriage is maintained and is not dissolved by any means, judicial or extrajudicial. جہاں پر پچھلی شادی کے دونوں اسپاؤس نہ صرف الائیو ہوں، زندہ ہوں، بلکہ وہ شادی ابھی تک برقرار ہو اور اس کو عدالتی یا ماورائے عدالتی کسی بھی طریقے سے ابھی تک ختم نہ کیا جا سکا ہو. جوڈیشل اور ایکسٹرا جوڈیشل کی یوں تو ڈیٹیل کافی ساری ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ عدالتی طریقہ یہ کہ جب ڈیزولوشن آف میرج کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کو عدالت میں لا کر کسی ایک فریق کی طرف سے عدالت میں کارروائی کروا کر اور شادی کو ختم کیا جائے. اور ایکسٹرا جوڈیشل یہ کہ عدالت میں آئے بغیر، عدالت سے باہر شادی کو ختم کیا جائے. where any one of the spouse contracts a new marriage with any other person other than his spouse. اب یہاں سے اس سیکشن کی جورسڈکشن زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ یہ سیکشن بتا رہا ہے کہ جہاں پر ایک اسپاؤس، ایک ممبر آف دی میرج کانٹریکٹ کوئی نیو میرٹل کانٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس نیو میرج کی اطلاع وہ اپنے پرانے ممبر کو نہیں دے رہا. آسان الفاظ میں کوئی مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور اس شادی کی اطلاع وہ جو نئی شادی کرنا چاہتا ہے اپنی پرانی شادی یا پرانی بیوی کی اطلاع اس نئی شادی یا نئی بیوی کو نہیں دے رہا. دوسری ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے بتایا گیا کہ کوئی عورت بھی دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن اس صورتحال میں جہاں پر کہ یا تو اس کا شوہر وفات شدہ ہو، متوفی ہو، یا پھر اس کے گزشتہ 7 سال سے کوئی ویئر اباؤٹس معلوم نہ ہو، اس کے بارے میں کچھ اتا پتہ نہ ہو. لیکن اس پرانی شادی کے بارے میں تفصیل بتانا نئے ممبر کو ضروری ہے. یہاں پر اب یہ ہسبینڈ یا وائف جو بھی نئی شادی کر رہا ہے پرانی شادی والے کو نہیں بتا رہا تو اس سیکشن کے تحت یہ جرم ہوگا.
where the contracting party hides the facts of his or her previous marriage from that person to whom the new marriage is contracted. یہ مرد جو شادی کر رہا ہے دوسری اور پہلے سے شادی شدہ ہے تو اپنی پہلی بیوی کے بارے میں، یا یہ عورت اگر دوسری شادی کر رہی ہے تو اپنے پہلے شوہر کے بارے میں نئے شخص کو نہیں بتا رہی کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، تو پھر ایسے اشخاص اس دفعہ کے تحت، اس سیکشن کے تحت جرم کے مرتکب ہوں گے، جرم کے کا ارتکاب کر رہے ہوں گے۔ کنٹینویشن میں ذرا مزید بات کرتے ہیں۔ سیکشن 495 اور 494 کے درمیان میں ڈفرینسز کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سیکشن 495 defines the same crime as defined in the section 494. وہی 494 والا سیکشن یہاں پر بھی ڈیفائن ہے، لیکن کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ بٹ اٹ آلسو ڈسکرائبز دی کنسیلمنٹ آف فیکٹ آف دا پریویس میرج، مگر یہاں پر ایک اور تفصیل یہ ہے کہ اسپاؤس اپنی نیو میرج کرنے کی خاطر پرانی میرج کی ڈیٹیل کو ہائڈ کر رہا ہے، چھپا رہا ہے۔ According to Pakistan Penal Code, marrying within the lifetime of the spouse is a crime, but marrying within the lifetime of the spouse without passing on the information to a new contracting party is a heinous one. دیکھیے قانون کا منشا یہاں پر یہ ہے کہ دونوں فریقین کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ دونوں فریقین سے مراد یہ کہ جو کانٹریکٹنگ پارٹی ہے وہ آلریڈی پہلے سے کسی فریق کے ساتھ، کسی ممبر کے ساتھ ان ٹائی ہے، ان کانٹریکٹ آف میرج ہے، تو اس کی زندگی میں دوسری شادی کر رہا ہے تو بھی میں نے آپ سے کہا کہ سوشل ڈسٹربنس کا ایک باعث بن سکتی ہے۔ اور اگر نیو پارٹی سے میرٹل ٹائی ہونے والا ہے، نیو پارٹی سے میرج کانٹریکٹ ہونے والا ہے اور اس کو اس پرانی شادی کے بارے میں علم نہیں ہے اور شادی کے بعد علم ہوتا ہے تو بھی ڈسٹربنس کا باعث ہوگا۔ تو لہٰذا قانون کا منشا یہاں پر یہ ہے کہ اس کو زیادہ سخت جرم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جو بھی دوسری شادی کرتا ہے وہ نیو پارٹی کو پرانی شادی کے بارے میں بتا کر اور اس کی رضامندی حاصل کر کے جن میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، ان صورت میں جو صورتیں پچھلے سیکشن میں بتائی گئیں، اگر نیو پارٹی کانسنٹ دے تب ہی شادی ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی، اور بغیر بتائے تو جرم ہے۔ It is also comes under the cheating and defraud, that is why it contains high punishment. اور یہ ایک طرح کا دھوکہ دھڑی اور فریب کا معاملہ ہے، لہٰذا اس میں بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ لاسٹ میں ہم اس کی پنشمنٹ پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ Whoever commits the crime described under section 495، یعنی پرانی شادی کی اطلاع دیے بغیر اس ممبر سے جسے نیو شادی ہو رہی ہے، نیو شادی کر لیتا ہے، نئی شادی کر لیتا ہے، shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. یہاں پر 10 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ضرور ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے سیکشن میں سزا کم تھی، یہاں پر سزا 10 سال تک کی ہے، اور میں کا مطلب ہے کہ یہ سزا 10 سال تک ہو سکتی ہے، 10 سال سے کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ سزا کا زیادہ کرائم ہینیس ہے اس لیے سزا کا نمبر بھی بڑا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اب آپ کے لیے سیکشن 495 پڑھنا آسان ہو گیا ہوگا، آپ کو اس کو سیکھنا یہاں سے آسان ہو گیا، اور اگر لیکچر آپ کو سمجھ آیا، اچھا لگا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام۔